بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جب جنت میں جانا ہے نا تو جنت میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ جنت میں ہر ایک کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرے یار ابو بکر صدیق کا جنت میں ساتھی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ایڈی ہولی کب ہوتے تھے پھرتا نہیں نہ کرتا۔ تمہیں پتہ ہے جنت میں ابو بکر صدیق کا ساتھی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود ہی ارشاد فرما دیں، آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ جنت میں ابو بکر صدیق کا ساتھی کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جنت میں میرے ابو بکر صدیق کا ساتھی ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خوش ہو کے کہے سبحان اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا صحابہ پتہ ہے میرے عمر کا جنت میں ساتھی کون ہے، جنت میں رفیق کون ہے؟ اب جیسی طبیعت حضرت عمر فاروق کی ہے نا تو حضور نے جنت میں ساتھی بھی ویسا دیا۔ میرے آقا امام الانبیاء فرمانے لگے صحابہ جنت میں میرے عمر کا ساتھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ دو میں جلالی بزرگ، دو میں۔ اور پھر آقا فرمانے لگے حضرت عثمان غنی کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق کا ساتھی جنت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، عمر فاروق کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور میرا جو عثمان ہے اس کا ساتھی میں خود محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنا رفیق حضرت عثمان غنی کو کہا ہے، اور مولا علی کی قسمت پہ بھی قربان جائیں۔ جب ہجرت ہوئی نا مکہ سے مدینہ کی طرف تو مدینہ میں حضور علیہ السلام نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ مولا علی شیر خدا اکیلے رہ گئے اور تھوڑے سے نا افسردہ بھی ہوئے، سوچ میں پڑ گئے کہ حضور نے تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی کسی کو میں نے کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، علی تو مجھ محمد کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نسبت بھائی والی جو ہے حضرت علی کے سوا اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور حضرت علی کے ادب کے بھی قربان جائیں کہ ساری زندگی آپ نے کبھی حضور کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، جب بھی حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا کبھی یا رسول اللہ کہا، کبھی یا حبیب اللہ کہا۔ سبحان اللہ۔ اور سنی تیرے عقیدے پہ قربان جاؤں تو جب بھی درود پڑھتا ہے یہی کہتا ہے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جنت البقیع کی جو جگہ ہے اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان وہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ یہودی اپنے اونٹ باندھتے ہیں وہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، جگہ بڑی پیاری ہے، وہاں ذرا چکر لگا آنا۔ اب حضور نے خریدنے کا تو حکم نہیں دیا، بس ذرا چکر لگانے کا کہا۔ حضرت عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا عثمان چکر لگائے ہو؟ عرض کی حضور چکر بھی لگایا ہوں، خرید کے آپ کے لیے وقف بھی کر دی ہے۔ اور وہ جگہ کتنی پاک ہے ابھی استاد محترم نے بھی اشارہ کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی کا وہ مال کتنا پاک ہے کہ جس مال سے جنت البقیع کی جگہ خریدی گئی اس پاک جگہ پہ حضرت امام جعفر صادق بھی آرام فرما ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی آرام فرما ہے، مولا حسن پاک جو ہیں وہ بھی وہاں آرام فرما ہیں، اور حضور کی مائی صاحبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا میں مزار وہیں پر ہے۔ یار جس کا مال اتنا پاک ہے کہ اس کی خریدی گئی جگہ پہ آرام فرمانا اہل بیت نے پسند کیا ہے، وہ ذات کتنی پاک ہوگی، اس ذات سے اہل بیت کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ گنبد خضرا کی نظریں ہیں بقیع پاک پر، ساکن ارض وفا عثمان غنی ذی النورین ہیں، اور ان کی مرکز پر ہے سرور ایک سکون دائمی، ان کی مرکز پر ہے سرور ایک سکون دائمی، بے کسوں کا آسرا عثمان غنی ذی النورین ہے۔